نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ اس کا جو دوسرا باب ہے، باب تفعیل، وہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا تفعیل، اور جب اس کو ماضی اور مضارع کے ساتھ اکٹھا پڑھیں گے تو پھر تفعیلاً، لیکن عام زبان میں ہم اس کو باب تفعیل کہیں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ابواب ثلاثی مزید فی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا مصدر، اس کا ماضی اور اس کا جو مضارع ہے وہ فکس رہتا ہے، ان لائک ثلاثی مجرد جہاں پر کبھی وہ فعلہ ہوگا ماضی، کبھی فعیلہ ہوگا، کبھی فعولہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا فار دیٹ میٹر جو مضارع ہے وہ کبھی یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اس پیٹرن پہ وہ چینج ہوتے رہتے تھے، اور اکارڈنگلی اس کا جو مصدر ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا تھا۔ مختلف افعال کے لیے اس کے جو مصادر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، رفلی کوئی 40 کے قریب اس کے اوزان ہے۔ تو وہ ثلاثی مجرد میں جو اس کا مصدر جاننے کے لیے آپ کو اس کی ڈکشنری آپ کے پاس لازمی ہے کہ ڈکشنری سے آپ دیکھیں گے کہ اس فلاں مادے کا مصدر کیا آتا ہے، یا آپ کی اسٹڈی اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو پہلے سے ہی وہ چیزیں یاد ہو یا آپ نے رٹ لی ہو۔ لیکن ابواب ثلاثی مزید فی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو ماضی ہے اور اس کا جو مضارع ہے وہ فکس ڈائی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح باب افعال تھا تو افعل یفعل افعالا، یہ سٹینڈرڈ ہے، بس کوئی بھی مادہ ہوگا، روٹ ورڈ ہوگا 3 حروفی، آپ اس میں فٹ کر دیں فا عین لام کلمے میں، اور آپ کو مصدر، ماضی اور مضارع ملے گا۔ اسی طرح جو آج ہم باب تفعیل پڑھیں گے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا فا عین اور لام جو سٹینڈرڈ کلمہ ہے، تو ہم نے کہا ثلاثی مجرد میں تو یہ 3 ہوں گے ماضی کے پہلے صیغے میں، لیکن مزید فی اس لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ مجرد کا جو صیغہ ہوگا ماضی کا، اس میں ہم کچھ ایڈیشن کریں گے حروف کا، اور وہ ایڈیشن اینڈ پہ نہیں ہوگی، وہ یا تو فا کلمہ سے پہلے ہوگی یا فا اور عین کے درمیان ہوگی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں تک فا اور عین کلمہ کے درمیان یا فا سے پہلے، وہ آپ اس کے اندر ایڈیشن کرتے ہیں۔ تو باب افعال میں ہم نے اس کو بنایا تھا افعل یفعل۔ تو آج ہم باب تفعیل بھی پڑھیں گے۔ تو جو ہمارا سٹینڈرڈ کلمہ ہے فا، عین اور لام، ٹھیک ہے، تو باب افعال میں ہم نے شروع میں الف لگایا تھا، اور پھر اس کا ماضی مضارع کر کے ہم نے پورا کا پورا باب پڑھ لیا تھا۔ تو آج باب تفعیل میں جس حرف کا ہم ایڈیشن کریں گے وہ اس فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان ہم ایک ایڈیشنل عین ڈال دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ ایڈیشنل عین ڈال دیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا،
اور پھر ادغام کا قاعدہ لگا کے تو اس کا جو ماضی ہے وہ ہو جائے گا فعل، اور مضارع یفعل، تو فعل یفعل تفعیلا، یہ آپ کا مصدر ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ باب تفعیل کا نام سنیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ماضی اور مضارع یہ کلک کر لینا چاہیے، فعل یفعل، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس میں ایک ایڈیشنل عین ڈال دیا فا اور عین کلمے کے درمیان، تو وہ بن گیا فعل یفعل تفعیلا۔ اچھا، چونکہ مصدر ہم نے کہا تھا اس باب ان ثلاثی مزید فی کا یہ فائدہ ہے کہ جو باب کا نام ہے وہ مصدر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، تو تفعیلا یا تفعیل یا تفعیل جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کو یاد رکھیں۔ تو باب تفعیل کا ماضی فعل یفعل تفعیلا۔ تو سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو، اور دوسری بات جو ہم نے کی تھی کہ ان ابواب کی یہ خصوصیت ہے خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جب آپ کو اس کا مصدر پتہ چل جائے نا تو آپ کو اس ماضی اور مضارع کا ترجمہ جاننے میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ یہ جو مصدر کے نام پہ کافی سارے حروف ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح باب افعال میں ہم نے کہا تھا افعال، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا انکار، اصرار، اقرار، اچھا جی، ادغام، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ افعال کے طرز پر یہ آپ کا جو مصدر بن رہا تھا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو افعال میں یہ الف ایکسٹرا ہے اور یہ الف ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فا عین اور لام بن گیا۔ تو اگر میں یہ نکال دوں اور یہ الف نکال دوں تو میرے پاس جو اس مادہ بچتا ہے وہ نون کاف اور را، یہ نکال دوں تو اس کا مادہ بچ گیا قاف را را، یہ نکال دوں تو اس کا مادہ بچ گیا سین را را، اور یہ نکال دوں تو اس کا مادہ بچ گیا دال غین اور میم۔ تو آپ ایزیلی اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جب اگر آپ کو اس کا مصدر یاد ہو اور اس مصدر سے بنے ہوئے اردو میں جتنے الفاظ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ باب تفعیل کے پیٹرن پہ اردو میں جو آنے والے نام ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے ادھر لکھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ کچھ میں نے اردو کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ اس تفعیل کے وزن پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تفعیل۔ اچھا، پہلی بات اگر آپ نے وہاں پر روٹ ورڈ نکالنا ہو تو اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ فا ہے، ساتھ ہی عین ہے، اور پھر یہ لام ہے، تو یا ایکسٹرا ہے اور تا ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر دیکھیں نا تفعیل، تو تفعیل تعلیم، تدریس، تکذیب، تسلیم، تقدیر، تعریف، تجدید، تجوید، تسبیح، توحید، ترسیل اور ترغیب، اور اس طرح اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں۔ تو یہ ہمارے باب تفعیل کے پیٹرن پہ
جو اس کا مصدر ہے اس پیٹرن پہ اردو میں بھی یہ الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے آپ کو اگر اس کا جو ماضی اور مضارع کی میننگ اگر نہیں آتی، مثلا میں نے کہا یہاں پر کہ یہ تا اور یا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس میں سے اگر یہ تا نکال دوں اور یہ یا نکال دوں تو عین، لام اور میم رہ جاتا ہے، اسی طرح دال، را اور سین رہ جاتا ہے، اسی طرح کاف، زا اور کاف، زال اور با یہ رہ جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر سین، لام اور میم یہ رہ جائے گا، قاف اور یہاں پر را، غین اور با۔ تو یہ ہم نے تفعیل کو دیکھتے ہوئے فا، عین، لام ہمارا سٹینڈرڈ کلمہ ہے، تو ایکسٹرا ہمیں تا اور یا نظر آیا تو ہم نے اس میں سے اس کو مائنس کر کے تو ہمارے پاس روٹ ورڈ نکل آیا۔ اچھا، میں اگر اس پیٹرن کو فالو کروں اور ماضی بناؤں، ٹھیک ہے، تو میرا یہ جو ہے عین، لام، میم یہ کیا بنے گا؟ علامہ، ٹھیک ہے، فعل، علامہ، تو اس کا مضارع جو بنے گا وہ ہے یعلم، تو علم یعلم تعلیما یا تعلیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ درس ڈالیں، درس یدرس تدریسا، کذب یکذب تکذیبا، سلم یسلم تسلیما، اور قدر یقدر تقدیرا، اور عرف یعرف تعریفا، اور جدد یجدد تجدیدا، اور اسی طرح کرتے کرتے سبح یسبح، اور رسل یرسل، اور رغب یرغب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا ماضی اور یہ اس کا مضارع، اس ڈائی کے اوپر ان مادوں کو آپ ڈالیں تو آپ کو آپ کا ماضی اور مضارع اس انداز سے بنتا ہے۔ لٹ سے اگر میں قدرہ، مجھے نہیں پتہ اس کا، قدرہ یقدر، اگر مجھے اس کی معنی کا نہیں پتہ، ماضی کا یا مضارع کا، ٹھیک ہے، تو جب میں اس کا ساتھ ہی میں اس کو جو مصدر جب میں کروں گا قدر یقدر تقدیرا، تو اب تقدیر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مجھے عرف یعرف کا نہیں پتہ ترجمے کا، ٹھیک ہے، تو تعریفاً، تو تعریف سے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز جو نون ہے، کوئی جانی پہچانی ہے، عرف یعرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ باقی میں اس لیے تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ سلم یسلم، تو اگر یا شاید ہاں اس کا بھی اگر نہیں پتہ کہ سلم کا کیا ترجمہ ہوگا، یسلم کا کیا ترجمہ ہوگا اس روٹ ورڈ کا، تو تسلیماً، تسلیم، ہم جب تسلیم کرتے ہیں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی بالادستی کو تسلیم کرنا، کسی کی بات کو تسلیم کرنا، تو آپ اپنے آپ کو نگیٹ کر کے اس کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ آگے اس کے مادے جو ہم نے خود نکالے اور جو ہمارا مصدر ہے اس سے ملتے جلتے اردو کے جو الفاظ ہیں۔ باقی جیسے ہی آپ کو پہلا صیغہ مل گیا ماضی کا اور مضارع کا، تو پھر اگین گردان آپ کے لیے کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں گردان پہلے ماضی کے لکھ دیتا ہوں،
اور یہ بار بار میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ بار بار سن کے، بار بار دیکھ کے، بار بار پڑھ کے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی اس کی ماضی کی گردان فعلا سے، ٹھیک ہے۔ تو فعلا، فعلا، فعلو، اور اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ پہلا صیغہ ہے تو ہوا چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے، اور باقی سب میں آپ کو جو فاعل ہے وہ ضمیر کی صورت میں آپ کو یہ الف، یہ واو، یہ تا زبر تا، نون زبر نا، یہ والا تا زبر تا، یہ تا الف، ٹھیک ہے، تا الف، یہ تا زبر تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا، یہ اس کے اندر ضمائر جو کہ اس کے فاعل بنیں گے وہ اس کے اندر انڈیکیشن کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ان دو میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ضمائر فاعل، اور ان سب باقی سب کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس آ گئی ماضی کی گردان۔ اسی طرح ہمارے پاس مضارع کی گردان بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، فعل یفعل، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا یفعل۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی مضارع کی گردان، ٹھیک ہے، اور یہ جو گردان ہے یہ ہمارے پاس معروف کی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ کہ ہم باب کا نام دیکھیں گے، اس سے ملتے جلتے اردو میں جو حروف ہوں گے وہ لکھیں گے، پھر اس کا ماضی اور مضارع دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کوئی مادہ ڈال کے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے، اور پھر فعل معروف کی ہم ماضی اور مضارع کی گردان، اور پھر اسی طرح ہم نے پھر مجہول کی ماضی اور مضارع کی گردان کر کے اس میں سے پھر فعل امر اور فعل نہیں بنائیں گے، اور آخر میں قرآن سے کچھ 2-3-4 مثالیں دے کے تو اس باب کے بارے میں ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آپ کا بن گیا یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعلن، یفعلن، یہ ہے تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل اور نفعل۔ اچھا، اس باب کا جس طرح باب افعال کا ہم نے کہا تھا نا کہ اس کے کوئی 2 خصوصیات تھی، اگر آپ ریکال کریں باب افعال کی جو 2 خصوصیات تھی وہ ایک تھی کہ یک بارگی مینس کہ ان ون گو، ٹھیک ہے، ان ون گو، ایک ہی دفعہ کسی کام کا جب آپ نے کرنا ہو تو آپ باب افعال استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، افعل یفعل۔ دوسری اس کی جو خصوصیت تھی کہ وہ جو لازم افعال تھے ان کو کنورٹ کرتا تھا متعدی میں۔ ہم نے نزلہ کی مثال دی تھی کہ نزلہ کا جو مطلب تھا وہ خود اترا، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں، لیکن جب آپ اس کو باب افعال میں لے گئے انزلہ ہو گیا تو اب وہ ترجمہ وہ نہیں ہے کہ وہ خود اترا، اس کو پھر اتارا، تو اتارا اس کو کسی اور نے اتارا پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی 2 خصوصیات تھی باب افعال کی۔ لائک وائز باب تفعیل کی جو ہے نا یہ والی خصوصیت تو سیم رہے گی، یہ جو پہلی والی خصوصیت ہے یہ چینج ہو کے یہ بن جاتا ہے بتدریج، ٹھیک ہے، پلس اس میں ایک اور ایڈ ہو جاتا ہے اہتمام۔ اب یہ جو 3 کوالٹیز ہے یہ والی تو کامن آ گئی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ باب افعال اور باب تفعیل ہمیشہ لازم افعال کو متعدی بنائے گا، متعدی کے اب اس کے لیے مفعول چاہیے ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پر تو تھا یک بارگی میں، ان ون گو، ٹھیک ہے، یک مشت وہ کام ہونا تھا،
لیکن باب تفعیل میں اب وہ کام یکمشت نہیں ہوگا، وہ بتدریج ہوگا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے کہا نا کہ وہ جو ایک مادہ تھا عین لام اور میم، تو جب ہم نے اس میں ڈالا نا کہ علمہ، علمہ یعلم تعلیما، تو تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، وہ بتدریج ہوتی ہے۔ کلاس لیٹ سے کے جی، پھر پریپ 1 2 3 کرتے کرتے آپ پی ایچ ڈی اینڈ سو آن، تو وہاں تک آپ بتدریج آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ اہتمام کے ساتھ، جس طرح ہم بھی لگے ہوئے نا اہتمام کے ساتھ، وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، مارکر ارینج ہے، ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، لائٹنگ شائٹنگ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ کرسیوں میں اے سی میں بیٹھے ہوئے، تو اہتمام بھی اس باب میں اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ تعلیم کا ہی مادہ ہو، عین لام میم، کوئی بھی مادہ ہو، آپ اس میں نون زے اور لام ڈال دیں۔ تو نزلہ باب ثلاثی مجرد میں نزلہ وہ اترا، ٹھیک ہے، وہ خود اترا۔ باب افعال میں انزلہ اس کو اتارا، لیکن ایک دفعہ اتارا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے وہاں شاید مثال دی تھی، اگر نہیں دی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جس طرح قرآن شریف ہے تو وہاں انا انزلنا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں نزلہ، انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو اور انزلنا، ہم نے اتارا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن تو 23 سال میں آیا ہے اس دنیا میں، تو کیا کوئی کنٹریڈکشن ہے کہ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو انزلنا کر دیا، انزلہ کر دیا، ایک ہی دفعہ اتارا، اور ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں پہلے وحی آئی ہے، اور 63 سال کی عمر تک 23 سال کم و بیش وہ وحی چلتی رہی، کنٹریڈکشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ، وہ جو ام الکتاب ہے اس کو لوح محفوظ پہ اتار کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ، پھر وہاں سے دنیا میں وہ 23 سال کے عرصے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے وہ اترتا گیا۔ تو وہ انزلہ اگر وہاں آیا ہوا ہے تو وہ یک بارگی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس کو کہتا ہوں نزلہ، تو نزلہ کا مطلب ہے انا نزلنا، ایک جگہ اور بھی آیا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے، تو اتارا کیسے اتارا؟ اب وہ یک بارگی والا نہیں ہے، نزلنا، ٹھیک ہے، نزلہ ینزل، تو وہاں باب تفعیل میں نزلنا آیا ہوا ہے، باب افعال میں انزلنا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے معنی اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے تو سیم ہے کہ یہ لازم کو متعدی کرتا ہے، دونوں دفعہ وہ اتارے ہیں کسی نے، ٹھیک ہے، وہ خود نہیں اترے، لیکن جب اس کو باب افعال میں اتارا تو ایک بارگی میں اتارا، ان ون گو۔ جب باب تفعیل میں اتارا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، بتدریج اتارا، اور اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا گیا جبرائیل علیہ السلام نے، اور سارا کچھ اہتمام کر کے، اور پھر قرآن ان کے سینے میں آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اہتمام اور تدریج والا ایلیمنٹ بھی تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی باب کی جتنی بھی خصوصیات ہے وہ ہر لفظ میں وہی خصوصیات ہوں گی، کسی لفظ میں ایک خصوصیت ہو سکتی ہے، کسی میں 2 ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا مضارع، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو میں اگر یہ نیچے والا میں مٹا دیتا ہوں، بلکہ یہ اوپر والا، کیونکہ بعد میں ہم نے فعل امر بنانا ہے اور وہ بنانا ہے لائی نہیں، تو اس کے لیے ہمیں حاضر کے صیغے چاہیے ہوں گے۔
تو ہم نے معروف بنایا فعل یفعل، ٹھیک ہے، یہ تھا معروف۔ تو مجہول بنانے کا ماضی میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ آخری کلمے کو چھیڑنا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے تو زیر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور فا کلمہ کو یا پہلے والے کلمے کو پیش دینی ہے، تو اس کا بن جائے گا فعلا، ٹھیک ہے، آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، عین کلمہ کو چھوڑنا نہیں ہے تو زیر دینی ہے، اگر زیر ہے تو زیر رہنے دے، زبر ہے تو زیر کر دے، پیش ہے تو بھی زیر کر دے، اور جو فا کلمہ ہے پہلے والا اس کو پیش دے دے، تو یہ آپ کا بن گیا مجہول، یہ ہے معروف، فعل معروف، ٹھیک ہے۔ جس طرح مضارع میں بھی جو فعل مجہول بنائیں گے تو اس میں کیا تھا کہ آپ نے لام کلمہ جو آخری والا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، ماضی میں زیر دینی تھی اور مضارع میں زبر دینی ہے، اور جو علامت مضارع ہے اس کو پیش دے دے، تو اس کیس میں آلریڈی پیش لگا ہوا ہے، تو یہ بن جائے گا یفعل، تو فعل یفعل، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا بن گیا آپ کا مجہول۔ تو اگر آپ کو مجہول کا پہلا ماضی کا اور مضارع کا صیغہ مل گیا تو یہاں سے اب گردان بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے فعل فعل فعلو بنایا تھا تو یہ ہو جائے گا فعل فعل فعلو، وہی حرکات دیکھ کے تو آپ نے 14 کے 14 صیغے بنانے ہیں، اینڈ لائک وائز یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے مضارع کے بھی اسی طرح صیغے بنانے ہیں۔ گردان بائی نو آئی ایم شور کہ کوئی پرابلم آپ کو ہونی نہیں چاہیے، اگر ہے تو پھر یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، فعل امر، امر حکم، کسی چیز کا حکم دینا، تو فعل امر ہم نے کہا ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو غائب ہے اور متکلم ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ چاہیے والا مفہوم ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کہا تھا نا کہ لام زیر لی لگا کے جو بھی ہے، مطلب اگر یہ یفعل ہے اور یفعلان یفعلون، تو لام امر جو ہے نا، لام امر یہ والا جس کو ہم نے کہا لام امر، یہ ہمیشہ مجزوم کرتا ہے، اخف کرتا ہے، تو یہ ہو جائے گا لیفعل، ٹھیک ہے، لیفعل، چاہیے کہ وہ کرے، ٹھیک ہے، لیفعلا، نون اعرابی گر جائے گا، لیفعلو، نون اعرابی یہاں سے بھی گر جائے گا، لی یہ ہے افعلو، تو ہو جائے گا لی افعل، چاہیے کہ میں کروں، لنفعل، چاہیے کہ ہم کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گئے غائب کے، اور اس کو امر غیر معروف کہتے ہیں۔ اچھا، حاضر پہ آتے ہیں، تو حاضر کا ہم نے جو طریقہ سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان سب کو خفیف اخف کرنا ہے، اخف کرنا میں کہ مجزوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو مجزوم جہاں جہاں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کو تو مجزوم کر دیں، باقی تو وہ سارے اعراب بالحروف ہے، تو اعراب بالحروف میں ہم نے کہا نون اعرابی گرا دیں، نون اعرابی گرا کے ہم نے کہا کہ جب یا آخر میں آ جائے تو اس کو کھول دیتے ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ صیغے جو ہے نا خواتین والے، مؤنث والے اور وہ بھی جمع والے، ان کو آپ
چھیڑ ہی نہیں سکتے، تو یہ ایز اٹ از رہتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ تو ہمارا ہو گیا کہ اس کو ہم نے اخف کر دیا، ٹھیک ہے، اخف۔ دوسرا کیا تھا کہ علامت مضارع ہٹا دیں، اس کا بھی ہٹایا، اس کا بھی ہٹایا، اس کا بھی ہٹایا، اور اس کا بھی ہٹایا، اور تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر علامت مضارع ہٹانے کے بعد پڑھا جا رہا ہے تو وہی آپ کا فعل امر ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو تب آپ نے حمزہ لگانا تھا، اور حمزہ کو پھر ہم نے کہا تھا کہ باب افعال کے علاوہ باقی جتنے بھی ابواب ہے مجرد کے اور مزید فی کے، اس میں زیر یا پیش لگتی ہے ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کے عین کلمہ کے اوپر کیا حرکت ہے۔ تو یہاں چونکہ لکیلی پڑھا جا رہا ہے تو یہی میرا فعل امر ہے، فعل، ٹھیک ہے، تو کر، فعلا، فعلو، فعلی، فعلا، فعلنا، تو یہ ہمارا ہو گیا فعل امر۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ نہیں کے اوپر، یہ تھا تفعلوا، ٹھیک ہے، اور یہ تھا تفعلان، اور تفعلون، اور یہ تھا اینا، اور یہ بھی وہی تھا۔ تو ہم نے اگر لائن نہیں بنانا ہے فعل نہیں، تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا ایک لا لگے گا جس کو ہم لائن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک لائن نفی تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو لائن نفی اگر میں یہاں لگاتا ہوں تو وہ اس کو اس کے اوپر کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا، لا تفعلوا، ٹھیک ہے، لا یفعلوا، وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا، اس کو لائن نفی کہتے ہیں، وہ صرف آپ کو انفارم کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں کرتے ہو یا تم دونوں نہیں کرتے ہو، لیکن جب میں منع کر رہا ہوں تم دونوں نہ کرو، ٹھیک ہے، تو جب میں ادھر لا لگاؤں گا ان سب کے اوپر بریکٹ سے باہر، اور جب یہ لا بریکٹ کے اندر آئے گا تو اس نے علامت مضارع کو تو کچھ نہیں کہنا، صرف اور صرف ان سب کو اگین اخف کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس نے کیا تھا فعل امر نے، اور سیم، تو لا تفعل، تم نہ کرو، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، اور لا تفعلنا، تو یہ ہمارا ہو گیا فعل نہیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عین، لام اور میم ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ایک مادہ ہے عین، لام اور میم، اس کو ہم نے باب تفعیل میں جب ڈالیں گے تو فعل، تو علم یعلم، ٹھیک ہے، علم یعلم، تو یہ علم آپ کو اس آیت میں، یہ پہلی 3 آیتوں میں آپ کو 2 دفعہ ماضی کا صیغہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو آپ کو ہے یہ ثلاثی مجرد میں خا، لام اور قاف، خلق یخلق، نصر ینصر، ٹھیک ہے، تو یہ باب نصر سے آیا ہوا ہے، خلق یخلق، نصر ینصر، تو یہ ثلاثی مجرد کا لفظ ہے، اور یہ 2 جو الفاظ ہے یہ اب باب ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل سے لیے گئے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اعلم بھی کر سکتا تھا، اعلم کا ترجمہ بھی ہے سکھانا، ٹھیک ہے، اعلم کا ترجمہ بھی ہے سکھانا،
اور علمہ کا ترجمہ بھی ہے سکھانا۔ جس طرح کل ہم نے بات کی تھی کہ یہی ایک مادہ ہے، آپ مختلف ماں میں ڈالیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، ایٹ ٹائم سیم بھی رہتا ہے۔ اب یہاں ترجمہ سیم ہے، اس کا مطلب ہے اس نے سکھایا، اس کا مطلب ہے اس نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ باب افعال میں جو سکھانے والا عمل ہے وہ ایک بارگی میں ہے، ایٹ ونس، ایک ہی گو میں ہے، ویئر از باب تفعیل میں وہ جو سکھانے کا عمل ہے وہ بتدریج ہے، آہستہ آہستہ کر کے ہے، اہتمام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگر اللہ کرے کہ رحمان نے علمہ سکھایا القرآن، قرآن کو، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بس ایک ہی گو میں سکھا دیا۔ یہ ہمارا تقریباً 55واں لیکچر ہے، اور ابھی تک شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ ہم کہیں گے ہم نے سیکھ لیا۔ جہاں تک 55 لیکچر تک جو ہم نے ڈیلیور کیے ہیں، تو یہ میں کلیم نہیں کر سکتا، نہ آپ کلیم کر سکتے کہ ہم نے سیکھ لیا، نہیں، یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوں گے، پھر ریپیٹ ہوں گے، پھر کوئی، مطلب یہ ایک نہ ختم ہونے والا سائیکل ہے سیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو علمہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سکھایا تو ہے، لیکن کس انداز میں سکھایا ہے؟ علمہ میں نہیں سکھایا، علمہ میں کیا ہے، بتدریج کیا ہوا ہے۔ یہ تو نارمل ہو گیا۔ اور علمہ، پھر یہ جو قرآن ہے نا، یہ انسان، یہ جو ہے یہ انسان کی طرف جا رہا ہے، یہ والا، کہ اس انسان کو جب ہم نے یہ سکھایا ہے نا بیان بولنے کا، تو یہ بھی اہتمام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بتدریج کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بولا نہیں جاتا سوائے رونے کے، پھر آہستہ آہستہ وہ بابا ماما کرتے 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 اور پھر افلاطون بن جاتا ہے۔ تو وہ جو بیان ہے، بولنے والا جو سسٹم ہے، وہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو سکھایا ہے۔ سکھایا کیسے ہے؟ وہ باب تفعیل کے خوبیوں کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک اور آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اِنَّا ہے، اِنَّا پلس نحنو، اس کا مطلب ہوتا ہے اِنَّا۔ اور آپ کی کنزمپشن کے لیے اِنَّا پلس نا جو ہے یہ ہوتا ہے انی، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ انی دیکھ لیں تو وہ اِنَّا پلس نا کا ہوگا، اور اِنَّا جب آپ دیکھیں تو یہ اِنَّا پلس نحنو۔ اچھا، تو ایک آ گیا اِنَّا پلس اس کے اندر نحنو ہے، ایک نحنو میرے پاس دوبارہ آ گیا، اور یہ نزلنا میں جو نا ہے نا، یہ بھی نحنو ہی ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ میرا جو لفظ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، نزلہ، نزلہ ینزلو، تو نزلہ ماضی کا صیغہ ہے، نزلہ، نزلہ، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، اور پھر کرتے کرتے نزلنا، ہم نے اتارا، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ہم، بے شک ہم، ان کا مطلب بے شک، نحنو ہم۔ اب آپ دیکھ لیں، کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ اسلوب آپ کو کسی اور زبان میں نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان شروع کے جو 3 حروف ہیں نا، 3 الفاظ، اس کے اندر آپ کو 3 دفعہ نحنو 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 مل رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اور بے شک ہم نے ہی، وہ جو ہم نے ہی والا مفہوم ہے نا، ہم نے ہی، وہ جو ہی والا مفہوم ہے، وہ ان سب کا خلاصہ ہے یہ نحنو 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 کا۔ کیونکہ کل میں نے کہا تھا کہ میں اگر اپنی زبان میں کسی ایک بات کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ مجھے ریپیٹ کرنے کا شوق ہے، نو،
میں اس بات کے اوپر ایکسکیوز می، میں اس بات کے اوپر سٹریس ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس سٹریس کی وجہ سے میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اپنی لینگویج میں۔ تو یہی کام عربی میں ہوتا ہے۔ میں اگر اچھا ترجمہ ہم پھر اس طرح نہیں لکھتے کہ بے شک ہم نے، کیونکہ ترجمہ پھر ہم نے اپنی زبان کے حساب سے کرنا ہے، جو جس کو کہتے ہیں وہ بامحاورہ، جو بامحاورہ ترجمہ ہے نا، پھر ہم نے چونکہ وہ کرنا ہے، اپنی آسانی کے لیے کرنا ہے، تو پھر اپنے حساب سے کریں گے۔ تو بے شک ہم نے ہی نازل کیا، کس کو؟ الذکرہ، ٹھیک ہے، یہ منصوب آ گیا، یہ اس کا مفعول ہو گیا، قرآن کو۔ اور بے شک ہم لہو، یہ جو ذکر ہے لہو، یہ ہو اس ذکر کے لیے جا رہا ہے، اور اسی قرآن، اب یہ دیکھیں نا، لحافظون، یہ لام تاکید آ گیا، اور ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو باب تفعیل سے نزلنا جمع متکلم کا ایک صیغہ مل جاتا ہے۔ کاف، لام اور میم، کلم یکلم تکلیمن، ٹھیک ہے، کلام کرنا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیمن۔ اچھا جی، اب یہ آ گیا کلمہ، اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ فاعل آ گیا۔ کلم اللہ، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم نے کہا یہ کلمہ کا مطلب ہے اس نے بات کی، کلام کیا، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا تھا۔ ساتھ ہی جب میں نے دیکھا کہ مرفوع اسم مجھے ایک نظر آ گیا، یہ جملہ فعلیہ کہ وہ دوبارہ قواعد تھوڑے سے ریپیٹ ہو رہے، تو اب یہ مرفوع اسم اس کا فاعل ہو گیا، اب یہ ہوا نہیں رہا، فعل ظاہر ہو گیا اور فاعل ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کلم اللہ موسیٰ، اب یہ مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن چونکہ موسیٰ مبنی اسماء میں سے ہے تو یہ موسیٰ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ تو کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، تکلیماً، تفعیلاً، اسی باب کا، اسی مادے کا مصدر بھی ایک ہی آیت میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو کہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کلام میں جو فعل آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص مادے کا، اسی فعل کا اگر مصدر بھی آ جائے، ٹھیک ہے، کاف لام میم فعل ہے، مصدر بھی آ گیا اسی آیت میں، تو اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ترجمے اب دو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ لٹ سے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کوئی کنفیوژن ہوتی، نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا۔ تو اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ ضرب حامد خالدا ضربن، تو وہ ضرب فعل کا وہ بھی آ گیا مصدر۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد نے خالد کو مارا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہے کہ حامد نے خالد کو واقعی مارا، ٹھیک ہے، نمبر ایک ترجمہ۔ حامد نے خالد کو اس طرح مارا جس طرح مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ترجمہ، حامد نے خالد کو کوٹ کوٹ کے مارا۔ تو یہ مصدر لانے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب اس مقصد کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ دوسرا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اور
اور یہ آپ کا فعل ماضی کا کلمہ۔ اب اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے، تو سبح یسبح تسبیحا، سبح یسبح تسبیحا، تسبیح ہم کرتے ہیں نا، تو یسبح وہ تسبیح کرتا ہے، کس کی؟ للہ، اللہ کی، تو وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی، وہ کون ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو سبح یسبح یہ آپ کا فعل مضارع بھی اس میں آ گیا۔ کاف، ذال اور با، تو اس کا ماضی بنے گا کذب یکذب، تو ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو یکذب جٹلاتا ہے، ٹھیک ہے، بالدین، روز جزا اور سزا کو، تو کذب یکذب یہ باب تفعیل میں سے فعل یفعل کے ڈائی پر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ایک لفظ ہے غین، لام اور قاف، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ ماضی بنائیں تو بن جائے گا غلق یغلق، تو غلقہ سے آپ چلائیں غلقا غلقا غلقو، اور تو غلقت الابواب، تو غلقت ملانے کے لیے یہ بھی ساکن ہے یہ بھی ساکن ہے، تو ہم نے کہا تھا اجتماعی ساکنین کی صورت میں اس کو زیر دے کے آگے ملانے کے لیے لگاتے ہیں، ادروائز آپ کو پتہ ہے فعل کبھی اس کے نیچے کبھی زیر نہیں آ سکتی، اس کے اعراب کبھی زیر ہو ہی نہیں سکتے، جہاں جہاں آپ کو زیر نظر آ جائے تو وہ کسی وجہ سے ہوگا، تجوید کے قاعدوں کی وجہ سے۔ تو غلقت الابواب، ٹھیک ہے، اب غلقہ کا مطلب ہے بند کرنا، ایک تو یہ کہ مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے، کیوں آیا ہوا ہے کہ یہ ہے جمع مکسر اور غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر وہی پرانا لیکچر کہ جمع مکسر غیر عاقل جب آ جائے تو آپ مؤنث کا صیغہ لے کے آتے ہیں، تو غلقہ مذکر ہے، غلقت غلقت جس کو آگے ملانے کی غلقت ہم نے کر دیا تھا، تو دروازے اس مطلب مؤنث کا صیغہ ہے نا، اور یہ لفظ ہی مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لانا پڑتا ہے، تو دروازے بند کیے، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ پوری آیت اگر آپ دیکھیں گے، وہ آیت نمبر اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہاں جب زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بلایا، ٹھیک ہے، تو اس نے سب سے پہلے یہ والا کام کیا، تو اب یہ نارمل غلقہ بھی ہو سکتا تھا، غلقہ کا مطلب ہے کہ بند کرنا، ٹھیک ہے، یا اغلقہ، اغلقہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر اغلقہ میں وہ جو اہتمام والا عنصر ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو غلقہ غلقت اس نے وہ دروازے، غلقت لفظ کس لیے آیا ہے کہ وہاں اس نے پورے اہتمام کے ساتھ وہ سارے دروازے بند کیے، اس کمرے میں گاڈ نوز جتنے بھی دروازے تھے، محل تھا، بڑے بڑے جو محلات ہوتے اس میں ایک کمرے میں تو 2 3 4 5 6 کھڑکیاں دروازے بڑے بڑے، تو اس نے انشور کیا، اہتمام کے ساتھ انشور کیا کہ سارے دروازے لاک ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی، تو اس سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کے لیے اس نے دروازے بڑے اہتمام سے انشور کر کے سارے دروازے بند کیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ باب تفعیل سے یہ والا مادہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔
تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ جو ہمارا دوسرا باب ہے یہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بہرحال آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، چونکہ اس کا مصدر بھی فکس ہے، اس کا ماضی بھی فکس ہے، اس کا مضارع بھی فکس ہے، وہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور تفعیل کا مطلب ہے فعل یفعل، تو ہم نے اس میں ایک عین، فا اور عین کلمہ کے درمیان ڈال کے تو عین کو ڈبل کر دیا، تو فعل بن گیا ماضی، اور یفعل اس کا مضارع بن گیا، اور تفعیلا تو وہ اس کے ہم نے وہ جو الفاظ تھے اردو سے ملتے جلتے وہ ہم نے لکھے، پھر ماضی مضارع کا ہم نے اس کی گردانیں لکھی، پھر اس کے مجہول بنایا، فعل امر بنایا، فعل نہیں بنایا، اور آپ کے سامنے کچھ۔ تو اب آپ جب قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ باب تفعیل سے آنے والے الفاظوں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں۔ قرآن میں آپ کو جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوتی، ٹھیک ہے، ان الفاظ کی، ان ابواب کی خصوصیات کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ نارمل ہی ہوگا، لیکن جب آپ گرامر پڑھ لیں گے تو اب وہ چیزیں آپ خود ویژولائز کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اس کا ترجمہ ایکچولی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے کہا انا نحن نزلنا، تو وہاں تو نارمل لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے ہی نازل کیا بس، لیکن آپ کو اب پتہ چلا کہ انا کے اندر بھی ایک نحنو ہے، نحنو بعد میں بھی آ رہا ہے، نزلنا میں بھی نحنو ہے، اور نزلنا باب تفعیل سے خود بذات خود یہ لفظ آنا، اس کا اپنا ایک اسلوب ہے، ایک کریکٹرسٹکس ہے۔ تو اتنی ساری کریکٹرسٹکس کے ساتھ جب آپ ترجمہ خود جب کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو وہ ترجمہ اب فیل ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک لیکچر کے اینڈ پہ آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کہ خیرکم من تعلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تعلم ایک لفظ آ گیا، تو یہ ایک اور باب بعد میں پڑھیں گے، وہ اصل میں عین لام میم ہی ہے، لیکن اس باب میں تا آتا ہے، تعلم، تعلم بھی ہے، لازم ہے خود سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں علمہ، اس نے سیکھا، تو علمہ اور تعلمہ میں یہ فرق ہے کہ یہ تا ظاہر کرتا ہے اور یہ شد ظاہر کرتا ہے کہ کسی چیز کو مشکل اٹھا کے، ایفرٹ کر کے، مشکل اٹھا کے آپ سیکھ رہے ہیں۔ ایک کام ہے، ایک چیز ہے جو کہ آپ نارمل سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کوئی مشقت نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کسی کام کے سیکھنے میں جب آپ مشقت اٹھائیں گے، جب آپ وہ شد والا کام ہوگا، اہتمام والا کام ہوگا، بتدریج ہوگا، تو وہ پھر باب تعلمہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن اور علمہ، وہی پھر علمہ، ٹھیک ہے، یہ والا، تو وہی دونوں دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو ایک میں ہے کہ دوسرے کو آپ سکھا رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ سکھا رہے ہیں، آہستہ سے سکھا رہے ہیں، لیکن خود جب آپ نے سیکھا تو آپ نے تکلیف اٹھا کے سیکھا۔ تو میرے خیال میں یہ ترجمہ شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں کیا ہوگا، لیکن آج آپ اس حدیث کو جب پڑھیں گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن خود مشقت اٹھا کے، تکلیف اٹھا کے سیکھا اور دوسروں کو پھر اہتمام کے ساتھ اور بتدریج سکھایا، تو وہ تم میں سے بہترین انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس قرآن کو آپ خود بھی سیکھیں، آگے بھی سکھائیں۔ فی الحال سکھانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو، میرے اس چینل کو انڈرسٹینڈ قرآن ود جنید، اس کو آپ آگے دوستوں میں، فیملی میں، جو بھی آپ کا سرکل ہے، احباب کا، دوستوں کا، جس سفیر میں آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آفس میں ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جہاں بھی آپ ہے، آپ لوگوں میں اس کو شیئر کریں، ان کو جو چیز آپ نے سیکھی ہے کوشش کریں ان کو سمجھا دیں، اور آگے اس چینل کو ان سے ریکویسٹ بھی کر لیں کہ سبسکرائب بھی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔